صاحب NFC ایوارڈ کے تحت بلوچستان کو ملنے والے فنڈز عوام پر خرچ کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ اور انہوں نے کہا کہ مغربی روٹ کا صحیح معنوں میں اب افتتاح ہوا اور مغربی روٹ اور بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ ترقی آئے گی تو بہتری آئے گی. اس سے پہلے حکمران ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے رہے. آپ کی کیبنٹ میں تھے جام کمال صاحب جو اب CM بلوچستان ہیں، وہ بھی یہی کہتے رہے کہ حکمرانوں کی سیاسی حربوں کی وجہ سے جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا، ڈیلیوری نہیں ہو سکی. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور میں بلوچستان کی ترقی کے لیے اور بلوچستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وسائل مختص کیے گئے، میرا خیال ہے ہماری یہ پہلی گورنمنٹ ہوگی کہ جب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں یہ چاہوں گا کہ باقی صوبے اپنا جو ان کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ شرح کاٹ کے بلوچستان کے لیے رکھی جائے. پھر اس کے بعد فاٹا کی باری آئی، دوبارہ یہ تجویز مختلف صوبوں کے سامنے رکھی گئی، اور اس کے بعد بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے. اب یہ اور بات ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے ان کے پاس بنیادی طور پہ جو پروگرام انہوں نے لوگوں کو دیا یا جو انہوں نے الیکشن کے اندر جو وعدے کیے وہ ان تک تو یہ پہنچ نہیں پا رہے، کسی صورت میں نہیں پہنچ پا رہے. میں آج بھی بلکہ ایک تقریب میں تھا، ظاہر ہے آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے عام لوگ، کوئی شادی کی تقریب ہوگی، غمی کی تقریب، عام لوگ ملیں، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم آئیں گے، حکمران کرپٹ ہوتے ہیں تو کوئی ٹیکس نہیں دیتا، ہم آئیں گے تو ہم تو بہت ہی ایماندار ہیں، ہم تو نورانی ہمارے میرا خیال ہے منسٹر ہیں. تو اس کے بعد تو برسات ہوگی ٹیکس کلیکشن کی بھی اور ڈالرز کی بھی باہر سے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو ٹیکس کلیکشن پاکستان میں ہو رہی ہے، کیا اس میں کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی؟ تو اگر اتنے نورانی حکمران موجود ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں، پوتر ہیں، جن کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے، الزام تو بے شمار ہے، ریفرنس دائر ہے، لیکن میں عمران خان صاحب جو تقاریر ہیں ان کے حوالے دے رہا ہوں، تو پھر تو بارش ہونی چاہیے ٹیکس کی بھی، ڈالروں کی بھی. تو گزارش یہ ہے کہ جب انہیں ناکامیاں نظر آتی ہیں، اپنی جو انہوں نے ٹارگٹ فکس کیے تھے، جو عوام کو انہوں نے سنہرے خواب دکھائے تھے، ان کی تکمیل سے جب انہیں نظر آتا ہے کہ ہم بہت دور ہیں، تو پھر انہیں دوسروں میں کیڑے نظر آتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنا اگلا دور ہوگا آپ دیکھیں گے، اول تو مجھے نہیں لگتا سچی بات ہے کہ یہ اپنا کوئی مدت پوری کریں، لیکن میں چاہتا ہوں پاکستان کے لیے اسمبلی اپنی مدت پوری کریں. پاکستان میں ختم ہونی چاہیے. نہیں، اسمبلیاں مدت پوری کریں گی انشاءاللہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی 5 سال رہے. تو ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ان کی حکومت آپ کو چلتی نظر نہیں آ رہی 5 سال؟ بالکل نہیں نظر آ رہی. اگر یہ 5 سال، میں صرف یہ بات آپ سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر 5 سال یہ مسلط رہے اس نظام کے اوپر، اس ملک کے اوپر، تو 5 سال مطلب اب تو تقریباً 8-10 مہینے تو ہو گئے ہیں، 4 سال بعد بھی اگر پروگرام میں اور آپ یہاں بیٹھے کر رہے ہوئے، اس وقت بھی ان کے تانے کوسنے دوسروں کو دے رہے ہوں گے. 4 سال بعد بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی ہے نہیں نا. اگر دیکھیں، میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ میں اگر اپنے علاقے سے میں اگر کابینہ کا وزیر تھا، اگر میرے پاس کچھ کارکردگی اپنی بتانے کے لیے ہوگی اپنے حلقے کے لوگوں کو یا پرائم منسٹر کو، میں اس پہ بات کروں گا. اگر وہ نہیں ہوگی میں دوسروں کو گالیاں دوں گا، فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. ویسے چھوٹا سوال، آپ میاں صاحب کے ساتھ دیکھا پہنچے لاہور، پھر یہ اتنا جلدی جو میاں صاحب کو نکال کر لے گئے، ان کی طبیعت اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے صحتیابی دے سب کچھ، پنجاب حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو اس معاملے میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ عدالت عظمیٰ جیسی عدالت جو ہے وہ اس کی ضمانت لے لیتی ہے، تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی گورنمنٹ کو یہ فرق پڑتا ہے کہ اب جس شخص کی ضمانت ہوئی ہے یہ 4 گھنٹے بعد جیل سے نکلتا ہے، 10 گھنٹے بعد نکلتا ہے، مغرب کے بعد یا 24 گھنٹے بعد نکلتا ہے. دونوں نظیریں نہیں ملی، ایک فیصلے کی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اسے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کب نکل رہا ہے. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اگر اس سلسلے میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے. آپ کو اچھا محسوس ہوا؟ مجھے اچھا فیل ہوا کہ ایک شخص جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے. جیل مینول کی خلاف ورزی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، جیل مینول کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. ایک بات یاد رکھیں بھائی صاحب، بہت سارے ایسے اختیارات ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہوتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کیے جاتے. جو جیلر ہوتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں، اس کے لامحدود اختیارات ہیں. وہ کر سکتا ہے؟ ابھی میں بالکل کر سکتا ہے. ابھی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، صرف ایک جملہ کہہ دوں. مثال کے طور پہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو جیلر، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا وہ لکھے گا تو مریض کو شفٹ کیا جائے گا.
جیلر کے پاس کلی اختیارات موجود ہیں کہ وہ کسی بھی قیدی کو پاکستان کے کسی بھی اسپتال میں بھیج سکتا ہے بغیر سیکٹری انٹیریئر سے پوچھے. یہ جیلر کے اختیارات ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض اسے استعمال کرتے ہیں، بعض نہیں استعمال کرتے. ٹھیک، پوائنٹ ٹیکن. ویسے آپ میاں صاحب کے ساتھ تھے، کیسا محسوس کر رہے ہیں میاں صاحب جب آپ؟ دیکھیں جو ان کی صحت کے حوالے سے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے قوم کو پتہ لگا، ان کی جو اصل صحت کی صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ خراب ہے. ٹھیک. اور ابھی ان کے ٹیسٹ وغیرہ شروع ہو گئے ہیں. میں دعاگو ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحت کسی بھی شخص کی ایک ایسا آپ گاڑی میں ساتھ تھے، بات چیت ہوئی؟ مطلب وہ کیا محسوس کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے پولیٹیکلی؟ جی میں ان کے ساتھ تھا جب جیل سے ہم رہا ہوئے اور اس کے بعد رائے ونڈ تک گئے. تو وہ الحمدللہ ان کی حوصلے بلند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بہت پر امید ہیں. کوئی جلسہ ولسہ بھی کریں گے اس دوران، کوئی بات چیت قوم سے؟ میرا نہیں خیال کیونکہ جو صحت پہ فوکس پرائم کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو صحت کے معاملات ہیں اور 5-6 بیماریاں جو اب خاصے عرصے سے ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جو انوائرمنٹ پوری جس سے وہ گزرے ہیں اس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی علاج معالجے کی طرف زیادہ توجہ ہوگی.